الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام احباب مل کر باواز بلند ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے نماز والا درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے غفلت کی نیند سلا رکھا ہے دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے اس دور میں خوش نصیب ہے وہ ارشد اس دور میں خوش نصیب ہے وہ عارف جس نے قرآن کو کھلا رکھا وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے تابع قرآن کر دے ایک ایک آیت قرآن تلاوت کرنا جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا ایک ایک آیت قرآن تلاوت کرنا جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا فلسطینیوں نے بتایا ہے بزبان جرت فلسطینیوں نے بتایا ہے بزبان جرت
زندگی کیا ہے تمنا شہادت کرنا. میرے انتہائی واجب اور احترام برادران اسلام دوست بزرگوں کو بھائیوں، سب سے پہلے امام تراویح حضرت قاری عمیر صاحب دامت فیضہم انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے انہیں قرآن پاک سنانے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد آپ نمازی حضرات جنہوں نے قرآن پاک کو سنا، آپ بھی صدہا مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن پاک کے سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کی بخشش، مغفرت اور نجات کا ذریعہ. مختصر سا پروگرام ہے تو صرف چند منٹ بات کر کے اجازت چاہوں گا. آج کی یہ تقریب خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور عظمت قرآن سے معنون ہے، تو قرآن کے حوالے سے چند گزارشات درج کروں گا. سب سے پہلے یہ کہ قرآن کا تعارف کیا ہے. قرآن کا تعارف قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن ذرا یہ تو بتا تیرا نام کیا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے. اے قرآن یہ تو بتا تو کہاں رہتا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے فی لوح محفوظ، میں لوح محفوظ میں رہتا ہوں، وہاں سے آیا ہوں. اے قرآن یہ تو بتا وہاں سے تجھے لانے والا کون ہے. قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح الامین، مجھے وہاں سے لانے والا روح الامین فرشتہ حضرت جبریل امین علیہ السلام. اے قرآن تو یہ تو بتا وہاں سے تجھے دنیا میں نازل کس نے کیا. قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین، مجھے نازل کرنے والا رب العالمین ہے. اے قرآن یہ تو بتا تو کس پہ نازل ہوا. قرآن 26واں پارہ سورہ محمد فرمایا نزل علی محمد وهو الحق. اے قرآن ذرا یہ تو بتا تو کس مہینے میں نازل ہوا. قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اے قرآن یہ تو بتا تو کس رات میں نازل ہوا. قرآن کہتا ہے انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، میں مبارک رات میں نازل ہوا ہوں. اے قرآن ذرا یہ تو بتا تو کس شہر میں نازل ہوا. قرآن کہتا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، میں مکہ امن والے شہر میں نازل ہوا. اے قرآن ذرا یہ تو بتا تو کس لیے اور کیوں نازل ہوا. ابھی قاری صاحب نے تلاوت فرمائی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے مجھے مومنین کے لیے شفا، ہدایت اور رحمت بنا کر بھیجا ہے. قرآن کا تعارف قرآن سے آپ پوچھیں تو حیران رہ جائیں گے. یہ میں نے صرف جھلکی دی ہے. اگر آپ قرآن کے اندر غور و فکر کریں، اے قرآن اس کتاب میں کوئی شک تو نہیں. قرآن کہتا ہے پہلا صفحہ کھولو، اللہ نے شروع میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں. اے قرآن اس کتاب سے صحیح معنوں میں فائدہ کون اٹھا سکتے ہیں. قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اے قرآن وہ متقین کون؟ متقین کی صفات کیا؟ اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، چھپی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں.
ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، ہمارا کامل یقین ہے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، ہمارا کامل یقین. ہم نے جنت جہنم کو دیکھا نہیں، ہمارا کامل یقین. مومن کی سب سے پہلی صفت یہی ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لائے. اور دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھتا نہیں بلکہ نماز کو قائم کرتا ہے. نماز قائم تب ہوگی جب ہم مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. اور تیسری صفت فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے مال دے رکھا ہے وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. اے قرآن ذرا یہ تو بتا کیا اس جیسا کلام کوئی اور بھی لا سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اے قرآن کو اللہ نے نازل کیا اور اللہ نے پوری دنیا کو چیلنج کیا، تم اس جیسی ایک سورت ایک آیت بھی لا کر دکھا دو. پوری دنیا عاجز بے بس اور کمزور ناتواں ہے، اس جیسی ایک چھوٹی سی آیت بھی نہیں لا سکتی، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور باقی سارے کے سارے بندوں کے کلام ہیں. تو قرآن کا تعارف قرآن سے پوچھے اور آپ حیران رہ جائیں گے. اور قرآن نے پھر یہ بھی بتایا جہاں قرآن قیامت والے دن لوگوں کے حق میں سفارش کرے گا. حدیث مبارکہ میں جس نے قرآن کا حق ادا کیا قرآن اس کی سفارش کرے گا. اور حدیث مبارکہ میں ہے قرآن کا حق یہ ہے کہ کم از کم رمضان میں ایک قرآن کو مکمل کیا جائے. یہ قرآن کا حق ہے. اور جس نے یہ حق ادا کیا قیامت والے دن قرآن اس کے حق میں سفارش کرے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی شخص قرآن رمضان میں بھی مکمل نہ کر سکا تو پھر وہ یاد رکھنے حدیث مبارکہ میں ہے قرآن قیامت والے دن اس کے خلاف گواہی دے گا. اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہیں گے اے باری تعالیٰ یہ میری قوم ہے، اس قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، آج اس کا اور میرے ساتھ کوئی واسطہ تعلق نہیں، جو چاہے اس کے ساتھ. ہم نام لیتے ہیں بزرگوں کا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے وہ صرف رمضان کے مہینے میں 61 قرآن 61 قرآن پاک صرف رمضان میں مکمل فرماتے تھے. صرف رمضان. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے بارے میں آتا ہے وہ رمضان المبارک میں روزانہ 2 رکعت تہجد پڑھتے اور اس میں 15 سپارے مکمل کرتے تھے. صرف ایک رات کی بات کر رہا ہوں، جب رمضان مکمل ہوتا تو نہ جانے کتنے قرآن پاک مکمل ہو جایا کرتے تھے. آپ صحابہ کرام اہل بیت اعظم اولیاء کرام کی تاریخ پڑھے حیران اور دنگ رہ جائیں گے وہ کتنی کثرت سے تلاوت قرآن فرماتے تھے. لیکن میں اور آپ اپنا حال دیکھیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، عبادات میں ہم زیرو ہیں، لیکن امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ ہمیں نہیں بخشے گا تو کسے بخشے گا. اتنی آسانی سے بخشش ہونے والی نہیں ہے. اگر یہ اتنا آسان کام ہوتا تو صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیے، اہل بیت اعظم کی زندگیاں دیکھیے، انہوں نے کتنی لازوال قربانیاں دی اس دین کے لیے. تو اس لیے اب بھی کچھ نہیں بگڑا. اب بھی ہمارے پاس 10 دن مکمل ہے. کوشش کر کے ان 10 دنوں میں اس قرآن کو جو ہم نے شروع کر رکھا ہے مکمل ہو. اور اگر نہیں شروع کیا سستی غفلت کی وجہ سے ہمت کوشش کر کے ایک قرآن مکمل ہو جائے. اور اگر خدا نہ خواستہ کچھ رہ بھی جائے تو عید کے بعد سے ہی انسان کے ذمہ کوشش وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. تو قرآن کا پہلا حق یہ ہے قرآن کو پڑھنا، لیکن تجوید کے ساتھ جو پہلا حق ہے. اور افسوس کی بات یہ ہمارے ہم دیکھتے ہیں
70-80 سال کا بوڑھا ہے اور اس کو کلمہ بھی صحیح معنوں میں پڑھنا نہیں آتا. مثال کے طور پر ایک سب سے بڑی غلطی لا الہ الا اللہ. جس مرضی مسجد میں چلے جائے جب بھی نماز کا ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ ہو کا لفظ پوری عربی میں قرآن ہو یا حدیث ہو یا عربی لغت ہو ڈکشنری اس میں ہے اور ہماری پوری امت پڑھ رہی ہے. ہو کا لفظ ہے تو جب ہو کا لفظ نہیں گویا ہم نے کلمہ غلط پڑھا. حالانکہ لفظ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہو کا لفظ ہے ہاں پیش ہو نہیں. کلمہ ہی ہم غلط پڑھتے ہیں. درود پاک کو دیکھنے کی یہ ساری دنیا ہی وہ لگی ہوئی ہے. اللہم صلی یہ لفظ ہے لفظ تو صلی ہے لفظ صلی تو عرض کرنے کا مسئلہ میں نے یہ دو نشان دی. کلمے میں ہم کتنی پوری زندگی سے ہم غلطیاں کر رہے ہیں. درود پاک پہ ہم جتنی زندگی گزار چکے غلطیاں کر رہے ہیں. افسوس یہ ہے کہ سیکھنا بھی نہیں چاہتے اس ڈر سے کہ مولوی صاحب سے اگر سیکھے کہ کہیں کوئی 100-200 دینا نہ پڑ جائے کہ ہم نہیں لیتے آپ اللہ کے نظام کے لیے سیکھو. دنیا کا چھوٹا سا چھوٹا معاملہ ہو ہم سب کچھ لگا دیتے ہیں. جب دین کا معاملہ ہو تو کوئی سمجھتے نہیں. ہر بندہ یہ سمجھتے مجھے سب کچھ معلوم ہے حالانکہ کلمہ سننے کے وہ لیا. تو قرآن کا پہلا حق قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. کیوں؟ اگر ہم تجوید کے ساتھ نہیں پڑھیں گے بعض اوقات ایسی غلطی ہو جاتی ہے انسان کافر ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر یہ کہتے ہو بات کو میں پڑھنے لگا ہوں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو. تطمئن القلوب قلوب موٹا قاف. اگر کوئی بے دھیانے میں یا غلطی سے پڑھ دیتا ہے تطمئن القلوب. اب قلب کا مطلب دل اور قلب کا مطلب کتا. اب قاف اور قاف کے بدلنے سے معنی ایسا بدلا نعوذ باللہ اگر وہ یہ پڑھ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب تو اس کا مطلب یہ ہے اپنے کتوں کو اللہ کا ذکر سے آباد کرو. نعوذ باللہ کتنا معنی بدلا. یہ میں نے مثال دی ہے صرف یہ سمجھانے کے لیے خدا کے لیے روزانہ چند منٹ آپ قرآن سیکھنے کے لیے نکالیں. چند منٹ زیادہ مطالبہ ہی نہیں. 24 گھنٹوں میں سے جس وقت بھی آپ قاری صاحب سے کہتے نہیں کر سکتے مجھے 5 منٹ صرف میرے لیے 2 لائنیں سن لو وہ کبھی انکار نہیں کریں. جہاں بھی ہے صرف یہ نیت کر کے سیکھنا شروع کر دیں. قرآن کا پہلا کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور قرآن کا دوسرا حق ہے اس کو سمجھنا. قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف قرآن کافی نہیں استاد ضروری ہے. بغیر استاد کے آپ جب بھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ کی گمراہی 100% یقینی. مجھے یہ بتائیں اردو کی ایک کتاب ہو اردو ہماری زبان ہے تو آپ حیران ہوں گے اردو پڑھانے والے ٹیچر اردو پڑھانے کے اتنے پیسے لیتے کہ بندہ دنگ رہ جائے. وہ تو ہماری زبان ہے اور ہم پیسے دیتے ہیں اردو پڑھانے کے لیے بھی. تو جب اردو پڑھانے کے لیے پڑھنے کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں یہ تو قرآن ہے یہ تو عربی زبان میں ہے اور اس کا ترجمہ ہم کیسے سمجھیں بغیر استاد کے. تو اس لیے دوسرا حق ہے قرآن کو سمجھنا لیکن استاد کے ساتھ بغیر استاد کے نہیں. اور تیسرا حق ہے اس پر عمل کرنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے انہوں نے سورہ بقرہ 12 سال میں سیکھی ہے. سورہ بقرہ 12 سال
صحابہ اکرام کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ وہ جو آیت، جو صفحہ، جو سورت سیکھتے اس پر عمل کرتے، پھر اپنی آیت جاتے سیکھتے. تو عمل کرنا یہ تیسرا. اور چوتھا حق یہ ہے کہ جو ہم نے پڑھا سمجھا سیکھا اس کا پیغام دوسروں تک نہیں پہنچائیں. جو کہا سنا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.